اگر آپ ایسی شاہنواز غریب کام پہ کوئی مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ غریبوں، جب میں امریکہ میں تھا تو دبئی میں کچھ لوگ میرا پکچر لگا کے چور گریے دبئی آ گئے ہم یہ کریں گے. اب بھائی آیا وہ لوگ چپ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو مغرور ہوں، فخر کرنے والے ہوں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور ان کی تو بھرمار ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں اور مغرور پسند نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے، بخاری مسلم دونوں میں، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں ذرا یہ ڈیٹیل ہے حدیث. تو ایک صحابی نے عرض کی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس، جوتیاں اچھی ہوں. کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے، شوق سے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا، اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا. مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی. یہ اس کے دل میں خیال نہ ہے. اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا، تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا، اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے ازما لیا، اس سے لے کے ازما لیا. وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور تجھے دے کے ازمایا تو ناکام ہو گیا. تو نفرت کرتا ہے، اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آگے نماز نہیں پڑھتے. تو ناکام ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، نفرت کرو، چھوڑ دو اسے. یہ ہے متکبرین. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، غریب لوگ، ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. صحابہ سے آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اس سے زیادہ تو معزز شخص ہی کوئی نہیں ہے. یہ کسی دروازے پر رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ دے دیں، کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں. تھوڑی دیر بعد ایک غریب سا صحابی وہاں سے گزرا. وہ بھی صحابی تھا جو پہلے گزرا، کافر نہیں تھا، جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے نامنل سے تھے. اب فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یہ جس دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو یہ بڑا اس طرح کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا نا، پوری زمین ان لوگوں سے بھر جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے. سارے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو فقیر مہاجر صحابہ ہیں نا میرے، وہ امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 40 سال پہلے. ظاہر ہے قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا ہے نا، تو اس دوران فیصلے ہوں گے. 50,000 میں 40 سال کیا بنتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. 50,000 سال کے دن میں غریب صحابہ اس 50,000 کی پوری گنتی ہونے سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی 40 سال بعد جائے، کوئی 40,000 سال بعد بھی جا سکتا ہے، کیونکہ قیامت کا خود دن 50,000 سال کا ہے نا. اے نا تم میتھمیٹکس بنانی شروع کر دو کہ جنت 40 سال کا گیپ کتنے رہن گے؟ سر میدان محشر ہی چھوڑ گے. 50,000 سال کا دن ہے. سورۃ الحاقہ میں ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو اس 50,000 سال کے دن کے اندر بھی سب لوگ کٹھے ہی نہیں جنت میں چلے جائیں گے. جو غریب صحابہ ہیں وہ امیر سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. سر تو یہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی اختیار کی ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے
اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. تو آپ علیہ السلام یعنی غربا والی زندگی آپ نے گزاری، حتیٰ کہ وہ حدیث تو اتنی رکت انگیز ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ناراضگی 1 مہینے کے لیے کر لی اور آپ اپنے گھر کی چھت والے پورشن میں چلے گئے تو حضرت عمر فاروق ملنے کے لیے گئے تو آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. یہ غربت کا حال تھا. اور وہ جو نقشہ کھینچا ہے حضور کے گھر کا، وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے. اور آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان ہیں. حضرت عمر رو پڑے، ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ ساری دولتیں تو آپ کے لیے ہونی چاہیے. آپ فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی. سر حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے میں اور آپ کسی کھاتے میں نہیں. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومن اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ آخرت کے لیے یعنی معاملات کو ادھار رکھا گیا ہے. اور اسی لیے میں نے بتایا تھا نا، ایک بخاری میں حدیث ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پانی کا پیالہ لایا گیا تو وہ پینے لگے تو رک گئے. اور اس وقت میٹھا پانی بھی ایشو ہوتا تھا. اب دنیا کی سپر پاورز مسلمان بن چکے ہوئے تھے، ان کو اپنا غربت کا وقت یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ ان کو یاد آ گیا کہ حضرت صہیب رومی کو جب ہم دفنانے لگے تھے تو ایک چادر تھی، سر کے اوپر کرتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کے اوپر کرتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر ان کے سر کی طرف چادر کر کے پاؤں پہ ہم نے گھاس ڈال کے ان کو دفنایا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ اس زمانے میں وہ لوگ شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس جا چکے اور ہم لوگ دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے ہمارے لیے کھول دیے اور پھر رونا شروع کیا حتیٰ کہ انہوں نے پانی بھی نہیں پیا اس دن. ٹھیک کہ جی، اور پھر ساتھ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ساری نعمتیں دی ہوں اور ان کے لیے آخرت رکھی ہو.